بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بھائی نے ایک تحقیق بھیجی ہے، کسی بندے نے یہ تحقیق کی ہے، ایک محقق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ مانے یا اس کا نام لکھے، اس پر جنت حرام ہے، اس پر لعنت ہے۔ بخاری شریف کی احادیث اس نے مینشن کی ہے، اور اس نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی طرف نسبت کرتی ہیں ان پر بھی اسی طرح لعنت ہوگی، ان پر جہنم حرام ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، دو باتوں کو ملایا گیا ہے۔ وہ جو باپ کو بدلنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نسب کو بدل رہا ہے، یعنی آپ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کا نام لے کے نسب کو بدل رہا ہے، اس لیے اس پر لعنت ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ لیکن جہاں تک بیوی کا اپنے شوہر کی طرف منسوب ہونا، یہ کوئی حرج نہیں اس میں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورتوں کا ذکر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ نوح کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورتوں نے کفر کیا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 11 میں امرأۃ فرعون، یعنی فرعون کی بیوی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نوح کی بیوی، فرعون کی بیوی، لوط کی بیوی یہ ذکر کیا ہے، تو اسی طرح اگر ذکر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بخاری میں امرأۃ بن مسعود، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی، اور اسی طرح بخاری میں عائشہ زوج النبی، میمونہ زوج النبی، ام سلمہ زوج النبی، ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ منسوب کرنا عورت کا اپنے میاں کی طرف، یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ ازواج مطہرات کا طریقہ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو منع ہے وہ ہے اپنا نسب ہی چینج کرنا، کہ باپ کے علاوہ کسی اور کا باپ کو نام لے کے، یعنی کہ اپنا نسب ہی چینج کر دینا، اور یہ نسبت میاں کی طرف یہ جائز ہے، اور آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے استعمال کیا ہے۔ اور قرآن میں یہ ہے کہ نوح کی بیوی، فرعون کی بیوی، لوط کی بیوی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، تو یہ جائز ہے۔ اور اس طرح کے جو محققین ہیں نا، وہ اللہ ہی ان کو ہدایت دے کہ اس طرح کی آپ تحقیق کر کے تو اپنے آپ کو گنہگار نہ ٹھہرائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے 100 نمبر، کہ ایسے لوگ آئیں گے جو خود انجان ہوں گے، جاہل ہوں گے، فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔